سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ سورۃ المائدہ کا 16واں رکوع اور یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یعنی کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی توبیخ کے لیے اور انہیں شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے عیسیٰ، کیا تو نے یہ بات لوگوں سے کہی تھی کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، میری پوجا کرو، میری ماں کی پوجا کرو؟ اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، قولا اور عرض کریں گے سبحانک، پاکی ہے تجھے تمام نقائص سے اور تمام عیوب سے، تو پاک ہے، اور اس بات سے بھی تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو سکے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے کوئی برابر نہیں، تیرے سوا کوئی الہ خدا معبود نہیں، تو اولاد سے پاک ہے۔ سبحانک، پاکی ہے تجھے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے جائز نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی، یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، لیکن اس سوال میں حکمت یہ ہوگی کہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اللہ کے سوا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کریں اور ان کی والدہ کی پوجا کریں اور انہیں خدا سمجھیں۔ تو یہ سوال اور پھر اس کے بعد یہ جواب سن کر عیسائی شرمندہ ہوں گے اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور عظمت الہی کے سامنے اپنی مسکینی کا اظہار کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ادب ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی اے مالک میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی اے مالک میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ،
اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ یہاں پر الفاظ ہیں فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ بعض لوگ مثلا قادیانی جو مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں، پرویزی جو مرزا غلام پرویز کو مانتے ہیں، اور سر سید احمد خان کے جو نیچری تھے اور بہت ساری چیزوں کا اور قرآن و حدیث کی بہت ساری باتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ سر سید احمد خان نے جو تفسیر لکھی ہے، تفسیر قرآن، اسے آپ دیکھیں، انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، جنات کا انکار کیا، اور انہوں نے لکھا کہ فرشتے بھی انسان ہیں، جنات بھی انسان ہیں، جو شریر انسان ہوتے ہیں انہیں جنات کہتے ہیں، اور جو شریف انسان ہوتے ہیں انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ انہوں نے جنت اور جہنم کا انکار کیا، نبیوں کے معجزات کا انکار کیا، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کیا۔ تو اسی طرح سر سید احمد خان نے اور مرزا غلام قادیانی نے اور مرزا غلام پرویز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا بھی انکار کیا، اور یہ فلما توفیتنی سے دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت صد الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، توفیتنی کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر دلیل لانا صحیح نہیں، کیونکہ اول تو لفظ توفا موت کے لیے خاص نہیں، یعنی توفیتنی کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے کہ جب تو نے مجھے موت دی، یہ موت کے معنی کے لیے خاص نہیں، کسی شے کے پورے طور پر لینے کو کہتے ہیں، چاہے وہ موت کے ذریعے لی جائے یا بغیر موت کے لی جائے، کسی شے کو پورے طور پر اٹھا لینے کو توفا کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالی روحوں کو اٹھا لیتا ہے، پورے طور پر اٹھا لیتا ہے ان کے موت کے وقت، اور جنہیں موت نہ آئی فی منامہا ان کی نیند کے اندر۔ تو نیند میں روحیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یتوفا یہ یہاں پر پورے طور پر اٹھانے کے اور لینے کے معنی میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔